نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ حضرات، ہم بات کر رہے تھے کہ دنیا کی محبت، جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ ہر برائی کی جو جڑ ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ اس لیے دنیا کی محبت میں پھنسنے سے بچنا چاہیے۔ جب بندہ دنیا کی محبت میں پھنس جاتا ہے تو اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کو بھول جاتا ہے۔ تو اس لیے دنیا سے محبت کم ہو، اللہ سے محبت زیادہ ہو، دنیا سے محبت کم ہو، اپنی آخرت سے محبت زیادہ ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انفق مؤمن من نفقۃ الا اجر فیہا الا نفقتہ فی ھذا التراب۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ مومن آدمی جو خرچ کرتا ہے، جو خرچہ کرتا ہے اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر ملتا ہے، اس بندے کو اس خرچے پر ثواب حاصل ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ لیکن وہ خرچہ کہ جو عمارتوں پہ کیا جاتا ہے، جو بلا ضرورت مکانات بنانے پہ جو خرچہ کیا جاتا ہے، اس خرچے پہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نیکی نہیں ملتی، کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آدمی جو کام کرے اپنی ضرورت کے اعتبار سے کرے، آدمی اتنا خرچہ کرے کہ جتنی ضرورت ہو۔ جب بات ضرورت سے بڑھ جاتی ہے تو وہ فضول خرچی میں آ جاتی ہے، اور جو فضول خرچی کی جاتی ہے اس پہ اجر و ثواب تو نہیں ملتا بلکہ اس پہ گناہ ملتا ہے، اس پہ عذاب ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ضرورت کے اعتبار سے خرچہ کرنے پہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو ضرورت سے زائد خرچہ کیا جاتا ہے اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ، کہ وہ خرچہ، تمام مصارف زندگی جو ہیں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ یعنی اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، ضروریات میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس کے لیے اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا البناء فلا خیر فیہ، مگر مکانوں اور عمارتوں پہ بلا ضرورت جو خرچ کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی نیکی نہیں ملنے والی، اس میں کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ انسان اپنی ضرورت کے اعتبار سے جو خرچہ کرتا ہے، جتنی ضرورت ہے جو اتنا خرچہ کرتا ہے، اس پہ تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، اس پہ تو نیکی ملتی ہے۔ لیکن بغیر ضرورت کے جو مکانات بنائے جاتے ہیں، محلات بنائے جاتے ہیں فخر کے لیے اور اپنے آپ کو مالدار کہلوانے کے لیے اور بڑا سمجھنے کے لیے، اور تاکہ دنیا والے دیکھیں اور مجھے کہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، اس لیے خرچہ کرنا جو ہے اس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ہے، اس کا کوئی بھی نہ تو دنیا میں فائدہ ملنے والا ہے اور نہ تو آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا کہ جہاں پہ ایک انصاری صحابی نے ایک محل تعمیر کیا ہوا تھا، قبہ تھا۔ میرے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب وہاں سے ہوا تو میرے آقا نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک انصاری صحابی ہیں جنہوں نے یہ بڑا مکان بنا کے رکھا ہے، بڑا محل بنا کر کے رکھا ہے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ رحمت عالم ناراض ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری یا کچھ دن گزرے، وہی انصاری صحابی میرے اور آپ کے آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے سلام عرض کیا۔ جب سلام کیا تو میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر پلٹ کر سلام کیا، میرے آقا نے پھر سلام کا جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر پلٹ کر کے سلام کیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سلام کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی دوسرے صحابہ کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں؟ میں رحمت عالم کو ناراض پا رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو صحابہ نے بتایا ان کو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر آپ کے اس محل کے قریب سے ہوا جو آپ نے بغیر ضرورت کے بنا رکھا ہے۔ تو جب میرے آقا نے اس کو دیکھا تو دیکھ کر کے میرے آقا آپ پہ ناراض ہو گئے کہ بغیر ضرورت کے یہ بنایا گیا ہے، کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز بنائی جائے تو اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو چیز بغیر ضرورت کے بنائی جاتی ہے اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ تو اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ناراض ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ اسی وقت گئے اور جا کر کے انہوں نے اپنے اس مکان کو، اپنے اس محل کو گرا دیا، بلکہ بالکل مٹی کے برابر کر دیا۔ جب گرا دیا تو کچھ دنوں کے بعد پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہیں سے گزر ہوا۔ میرے آقا نے دیکھا وہ مکان وہاں پہ ہے نہیں ہے، وہ محل وہاں ہے نہیں ہے۔ پوچھا کہ وہ مکان کہاں گیا، اس کا کیا ہوا؟ تو اس وقت صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے پاس آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ تو ہم نے آپ کی ناراضگی کا وہ سبب بتایا تھا۔ تو جب ان کو اس چیز کا پتہ چلا، اس کا علم ہوا کہ رحمت عالم اس وجہ سے ناراض ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی آئے اور آ کر کے انہوں نے اپنے اس مکان کو گرا دیا کہ جو بغیر ضرورت کے بنایا گیا تھا۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ وہ مکان، وہ محل، وہ قبہ جو بغیر ضرورت کے بنایا جائے وہ بنانے والے کے لیے وبا ہوا کرتا ہے، یعنی کل قیامت کے دن وہ باعث عذاب بنے گا۔ جو ضرورت کے علاوہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ بنانے والے کے لیے اجر و ثواب کا باعث نہیں بنتی، بلکہ وہ اس کے عذاب کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمیں اتنا خرچہ کرنا چاہیے کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ہم ضرورت سے زائد استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس پہ کوئی اجر و ثواب نہیں بلکہ اس پہ گناہ ملتا ہے۔ ایک صحابی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انما یکفیک من جمیع المال خادم ومرکب فی سبیل اللہ۔ میرے آقا نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پورے مال میں سے تمہارے لیے ایک خادم کافی ہے اور ایک ایسی سواری کافی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں سوار ہونے کے لیے ہو، جس پہ تم اللہ کے راستے میں سوار ہو کر کے جاتے ہو، ایک ایسی سواری اور ایک خادم تمہارے لیے پورے تمہارے مال سے کافی ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس دنیا میں سے اور اس دنیا کے مال میں سے صرف دو چیزیں بتائیں کہ ایک تمہارے لیے تمہارا خادم ہو اور ایک تمہارے لیے ایسی سواری ہو کہ جس سواری پہ تم سوار ہو کر کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہو۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس لابن آدم حق فی سوا ھذا الخصال بیتی یسکنہ وثوبی یواری بہ عورتہ وجل فی الخبز والماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے ان چیزوں کے سوا
کسی چیز پر بھی کوئی حق نہیں۔ ابن آدم کا ان چیزوں کے سوا کسی چیز پر بھی حق نہیں۔ وہ چیزیں کیا بتائیں؟ بتایا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر ہو، اتنا گھر ہو کہ جس سے اس کی رہنے کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے رہنے کے لیے ایک گھر ہو، اور اس کے پاس اتنا کپڑا ہو کہ جس کپڑے سے وہ اپنے جسم کو چھپا سکے، جسم کو ڈھانپ سکے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ اس بندے کے پاس خشک روٹی اور پانی ہو۔ فرمایا کہ جس آدمی کو یہ 4 چیزیں میسر ہو جائیں، اس کو دنیا کی اور کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ کون سی؟ اپنا گھر ہو، اپنا اتنا کپڑا ہو کہ جس سے وہ جسم چھپا سکے، اور سوکھی روٹی ہو اور پانی ہو۔ مرکات جو کہ مشکات شریف کی شرح ہے، اس میں لکھا ہے کہ جو بندہ مومن ان چیزوں پہ اکتفا کر لیتا ہے، ان چیزوں پہ اکتفا کر لے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان نعمتوں کے بارے میں اس سے کوئی حساب نہیں لے گا، ان نعمتوں کا کوئی حساب اس سے نہیں ہوگا۔ ہاں، ان کے علاوہ جو دوسری نعمتوں کو اختیار کرے گا، جو دوسری نعمتیں لے گا، جو دوسری نعمتیں کھائے گا پیے گا، ان کا حساب بھی ہوگا اور ان کے شکر کا مطالبہ بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔